نہیں بنا دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے لایا ہے، اور ظاہر ہے جب آزمائش ہوگی تو کسی کو کم کسی کو زیادہ دے کر آزمایا جائے گا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اسی میں ہماری آزمائش کی جائے گی۔ کسی کی آزمائش علم سے ہوگی، کسی کی عمل سے ہوگی، کسی کی دولت سے ہوگی، کسی کی اولاد سے ہوگی، اور کسی کی جو بھی نعمت اس کو دی گئی ہوگی اس کی آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن قرآن ہمارا کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور سبقت لے جانی ہے اچھے کام کر کے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزمائش کے اوپر صبر کرنا ایک مومن کا جو ہے وہ فرض ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں اس کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 کو آج ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، الیہودا، یہود کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست۔ پھر منع کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء، دوست ہیں، بعضن، بعض کے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ ومن، اور جو، یتولہم، دوست بنائے گا انہیں، منکم، تم میں سے، فإنہ، تو یقیناً وہ، منہم، انہی میں سے ہے، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لا یہدی، وہ نہیں ہدایت دیتا، القوم، لوگوں کو، الظالمین، جو کہ ظالم ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیغام واضح ہے، اور حقیقی پیغام یہی ہے اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں، دنیا میں اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو حق باطل سے بالکل علیحدہ ہو جائے گا، اور ہمارے اوپر بہت واضح ہو جائے گا، کیونکہ واضح ہے بھی کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مگر قرآن کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداریاں نبھا دیتے ہیں، مگر اہل ایمان کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ یا حرف ندا ہے، ایو اس کا منادہ ہے، اور ہاتھ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ اللہ دینا اسم موصول ہے، اور موصول بناتا ہے اپنا صلہ۔ ہم جانتے ہیں اللہ دینا معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہوتا ہے، یعنی مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مرفوع، منصوب اور مجرور ہر طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تصور۔ اور یہاں پر چونکہ یہ بن رہا ہے اللہ دینا، یعنی موصول اور صلہ مل کر ندا منادہ کی صفت بن جائے گا، تو اللہ دینا موصول، اس کا صلہ ہوگا آمنو، فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ آ گیا، اور یہ امانا یا منو، امانا یا منو، یہ باب بنتا ہے باب حسبا، نہیں، امانا یا منو، ضرب یضرب بنے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ بتایا یہ گیا، اچھا ہم اس کا ہو گیا فاعل، اور یہ بن گئی صلات الموصول ہونے کے بعد موصول اور صلہ دونوں مل کر بن گئے صفت، صفت بن گئے ندا اور منادا کی، یہاں تک کمپلیٹ۔ لا تتخذو، نہ تم بناؤ، منع کیا جا رہا ہے، یعنی کسی کام سے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ لائے ناہیہ ہے۔ لائے ناہیہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہوگا حمزہ خا ذال، یہ ہے تین حرفی اس کا روٹ ورڈ، مگر اس میں ایک تو نظر آ رہا ہے کہ، اچھا سوری، یہ جو ہے نا آمنو باب سین ہے، باب سین ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، دعاد نہیں ہے، سوری سین ہے۔ لا تتخذو میں حمزہ خوا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن اس میں یہ تا علامت مضارع ہے، اور اس میں تا زائدہ آ رہی ہے جو کہ باب کی ہے، مزید فی باب سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجزوم ہے لائے نہیں کی وجہ سے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ تتخذونا، نون اعرابی ڈراپ ہوتا ہے جب بھی کوئی حرف جازمہ یا حرف ناصبہ اوپر سے عمل کرتا ہے افعال خمسہ کے۔ افعال خمسہ وہ افعال جو نون کے ساتھ ہوتے ہیں، سوائے جمع کے جو مونس کے نون ہوتے ہیں
ان کے. انتم اس کا فاعل آ گیا، یہ فعل امر ہی، ہم اس کو فعل مضارع مجزوم کہیں گے، جمع مذکر حاضر. اچھا جی، کس کو دوست نہیں بنانا؟ الیہود، یہود کو. ہا واو دال اس کا پہلا مفعول، واو عطف، النصارى نون صاد را روٹ پٹ کے ساتھ عیسائیوں کو. اولیاء یہ بھی اس کا مفعول آ گیا، منع کیا گیا کہ دوست نہیں بنانا. واو لام یا اس کا روٹ پٹ ہے اور یہ جمع مکسر ہے، ولی ان کی دوست کی جمع مکسر آ گئی، منصوب حالت میں آ گیا تو یہ بن گیا مفعول. یعنی واو عطف کے ذریعے یہ دونوں بھی مفعول آ گئے اور یہ بھی اس کا مفعول آ گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعولات کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ناہیہ ہوگا، کیونکہ منع کیا گیا ہے نا، تو اس میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا حکم. لہٰذا ایسا جملہ جس کے اندر حکم نہیں ہوگی، سوری، اس میں خبر نہیں ہوگی، کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی، ہم اس کو سچا بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، تو ایسا جملہ انشائیہ جملہ ہوتا ہے. بعضهم مرکب اضافی مرفوع اعراب کے ساتھ آ گیا، مبتدا بنا دیں گے اس کو. اولیاء، اولیاء جو ہے یہ نکرہ اسم آ گیا ہمارے پاس، اعراب اس کا بھی مرفوع ہے اور یہ واو لام یا روٹ ورڈ کے ساتھ ہے. دوست، بعض ان کے دوست ہیں، یہ خبر بن گیا اس مبتدا کی. بعدین مرکب اولیاء بعدین، یہ پہلے مرکب اضافی بنے گا اور پھر خبر بن جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ خبر ہمیں دی گئی کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں. ظاہری طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور وہ ہیں بھی. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے مسلمانوں سے زیادہ دشمن رہے ہیں، مگر بعض اوقات وہ اتنی دوستیاں نبھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بعض کے دوست بن جاتے ہیں. اس کا آج نقشہ ہمیں ہمارے سامنے دنیا میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ومن، اور جو، واو حرف عطف ہے اور من شرطیہ ہے، مبتدا بن جائے گا کیونکہ من شرطیہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. یہاں اس کو مبتدا جب بنائیں گے اور یہ چونکہ من شرطیہ ہے، یتولاہم، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ولی، اور یا ڈراپ ہو گئی کمزور حرف علت ہونے کی وجہ سے اس کو ڈراپ کر دیا گیا، اور وہی جو تھی وہ مجزوم بھی تھی، مجزوم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. یتولا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا اور ہم اس کی مفعول بھی آ گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. منکم مرکب جاری متعلق ہو گیا یتولا فعل کے، یعنی کہ ہمیں شرط کیا ہے؟ تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا. فا سے جواب شرط شروع ہوگا، بتایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یعنی جواب اس شرط کا جو کہ ہم نے دیکھی جملہ شرطیہ میں. اب یہ چونکہ من مبتدا بھی ہے نا، لہٰذا پورا جملہ شرط اور جزا اس کی خبر بن کر آئے گا. اچھا جی، یتولا جو ہے یہ مزید فی باب سے آیا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے. فَإِنَّهُ، فا حرف جزا ہے یا جواب شرط ہے، ان حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، ہو اس کا اسم انا ہے، اور منہم مرکب جاری ہو کے خبرو انا بن جائے گی. قائم مقام خبر جو ہوتی ہے وہ خبر انا کی بن جاتی ہے. تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ جواب شرطیہ بن گیا. شرط اور جواب شرط دونوں مل کر مبتدا کی خبر بن گئی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ، اور یہ جو شرطیہ جملہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی جملہ انشائیہ ہی کہلاتا ہے. اور چونکہ واو ہم یہاں پر استنافہ لیں گے تو ہم اس کو جملہ فعلیہ استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں تک مکمل ہو گیا. بتایا گیا کہ جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو ان میں سے ہی ہوگا.
ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان جو بھی اپنا دوست ہوگا نا وہ اس کے دین سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا دوست آپ کے اوپر اس حد تک اثر رکھتا ہے کہ وہ آپ کے دین کو بھی اثر انداز کر سکتا ہے، تو سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنانے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا یہاں پہ۔ انا حرف ناسبہ مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم ہے کیونکہ منصوب ہے۔ انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ تمام انا و اخواتها ہیں، اور یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بناتی ہیں، جملہ اسمیہ کے اوپر آتی ہیں، ان کا اسم منصوب اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جملہ فعلیہ بھی ان کی خبر بن جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، لا لائے نافیہ ہے، اور یہدی فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، بعد سے یہ آیا ہے، نہیں وہ ہدایت دیتا القوما، کس کو؟ قوم، کیسی قوم؟ الظالمین، جو کہ ظالم لوگوں کی ہو۔ تو القوما جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، الظالمین اس کی صفت بن جائے گا، یہ دونوں منصوب حالت میں ہیں، لہٰذا دونوں مرکب توصیفی بن کر مفعول بن جائیں گے یہدی فعل کے لیے۔ اس طریقے سے فعل یہدی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ نافیہ بن جائیں گے، اور کیا بن جائیں گے؟ خبرو انا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ واضح پیغام ہے اللہ رب العزت کا، جس میں ایمان والوں کو، اہل ایمان کو مخاطب کر کے ندا کے ذریعے آواز دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم نے دوست نہیں بنانا، کن کو؟ یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی، کیونکہ یہود اور نصارہ کو جب دوست بنایا جائے گا تو ادائی ایمان کے باوجود بے شک وہ ایمان والا ہوگا، لیکن اگر وہ ان کا دوست ہے، اگر وہ ان کے ساتھ دل سے فیئر ہے، تو قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی جو ان کا حشر ہوگا نا، پھر وہی اس ایمان والے کا حشر بھی ہوگا، اور پھر منافقین کے باطن سے ایک پردہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی ان کی باطن کو بتایا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں، ان کے بعض کے ساتھ وفادار ہیں، مگر ایمان والوں کے ساتھ وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو کہ ظالم ہوں گے۔ ان کا ظلم کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر چند کوششیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایمان والا جب ان کے ساتھ وفاداری نبھائے گا تو انڈائریکٹلی وہ اپنے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور ایک انسان جو اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، اور پھر اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یعنی جو جیسا ہوگا پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عموماً اس طرح ہو جاتا ہے، اور